گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج طاہر اسلم گورا کے ساتھ بات چیت ہوگی کینیڈا اور بھارت کے بیچ جاری تناؤ کے حوالے سے، بھارتی فارن منسٹر کے حالیہ دورہ امریکہ کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا سوال یہ کہ پاکستان کب تک سیکیورٹی کے چیلنجز کو سہتا رہے گا، اور کچھ تجزیہ اس حوالے سے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ جنگ کی صورتحال کبھی ختم ہو سکے گی یا نہیں۔ طاہر یہ بتائیے کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے کینیڈا پارلیمنٹ کے اندر بھارت کے خلاف لگائے گئے الزامات کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں، بلکہ تھوڑا سا اس سے زائد وقت بھی ہو گیا ہے۔ ان 2 ہفتوں کے دوران صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ آج بھارت نے کینیڈا کے 41 ڈپلومیٹس کو 10 اکتوبر تک بھارت چھوڑ جانے کو کہا۔ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں، اس پر تبصرہ کیجیے۔ دیکھیے، بڑی یہ گمبھیر صورتحال ہے، اور بھارت نے کینیڈا کو آج آرڈر کیا ہے کہ آپ کے 41 ڈپلومیٹس بھارت چھوڑ جائیں، جس پر پرائم منسٹر ٹروڈو سے جب پوچھا گیا آٹوا میں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے، یعنی کینیڈا کی پوری کوشش ہے کہ کینیڈا کے جو ڈپلومیٹس ہیں، جو کینیڈا کے وہاں پہ کانسولیٹس ہیں اور ایمبیسی ہائی کمیشن جو ہے کینیڈا کا بھارت میں، وہ اپنا کام جاری رکھے، تاکہ جو ایک بہت بڑی تعداد انڈو کینیڈینز کی بھی آتی جاتی رہتی ہے، ان کو بھی ایشوز نہ ہوں۔ اور خاص طور پر انہوں نے تو یہ کہا کہ جو کینیڈینز وہاں پہ ہیں، اور آف کورس جب وہ کینیڈینز کہتے ہیں تو زیادہ تر تو ان میں سے انڈو کینیڈینز ہی ہیں جن کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے کہ جب آلموسٹ 2 ملین کے قریب ان آفیشیل انڈو کینیڈینز ہوں، اور ایک بہت بڑا طبقہ اسٹوڈنٹس کا ہو جو آلموسٹ میرا خیال ہے لیس دین ملین کو ہے اس کے نمبر، تو وہ ان کے ایشوز تو ہوں گے، ڈپلومیٹک کوئی نہ کوئی اسسٹنس چاہیے ہوگی ان کو، تو وہ بھارت اور کینیڈا کی اگر یہ ایمبیسیز فنکشنل رہیں تبھی کام ہو سکے گا دونوں طرف۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ بھارت کا یہ کہنا کہ ہم نے اس لیے کینیڈا سے ویزے دینا بند کیے کیونکہ ہمیں ہمارے ڈپلومیٹس کو، ہمارے جو فارن جو ان کی ایمبیسیز اور کانسولیٹس ہیں، ان کو تھریٹس ہیں، تو بھارت کی بات میں بھی وزن ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ گردواروں کے باہر، ایون ابھی بھی کچھ پلازوں کے اندر برامپٹن میں بھی اس طرح کے لگے ہوئے ہیں جی کہ یہ مار دیا جائے جو بھارتی ڈپلومیٹس ہیں، تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں کینیڈین سرکار جو اس طرح کے بڑے بڑے ہورڈنگز، بینرز لگے ہوئے ہیں، وہ کیوں ان کا ایکشن نہیں لیتی۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ پلیسز آف ورشپ پہ لگے ہوئے ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے، ان کا کام عبادت کا جو پروسیس ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، مگر وہاں پہ اس طرح کے پولیٹیکل بینرز لگے ہوئے ہیں، ہورڈنگز لگی ہوئی ہیں، تو اٹ از ویری سیڈ یہ جو سچویشن کینیڈا میں بنی ہوئی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ بھارت میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو کرے گا ہی، ایک بڑا دیش ہے، اور وہاں پہ تو نہ یہ خالصان کی کوئی تحریک ہے، اس کی کوئی پرومیننس نہیں ہے، مگر کینیڈا میں جو یہ ہے اس کا حق تو ہے خالصان کی بات کرنے والوں کو، مگر پیسفل بات کرنے کا حق ان کو ہے۔ اس بات کا حق نہیں کہ کسی کو مار دیا جائے، قتل کی دھمکیاں دی جائیں، اور بلڈ اور وائلنس کو پروموٹ کیا جائے، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ مگر یہ سب کچھ کینیڈا میں ہو رہا ہے۔ جب یہ کینیڈا میں ہو رہا ہے تو پھر بھارت کے لیے ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ اوکے، آپ اس کو نہیں روک رہے، یعنی وہ کینیڈا کی سرکار کو کہہ رہے ہیں، تو پھر ہماری ایمبیسیز فل فنکشنل نہیں رہیں گی۔ اور پھر انہوں نے اب یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے 41 ڈپلومیٹس جو کینیڈا کے بھارت میں ہیں وہ نکلیں، کیونکہ بھارت کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن کا یہ بھی کہنا ہے کہ کینیڈا کے اندر جو بھارت کے ڈپلومیٹس ہیں ان کے نمبرز کے ساتھ اور اس ریشو کے ساتھ ہم میچ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ بھارت کے جو ڈپلومیٹس کا نمبر ہے وہ شاید کم ہے ایز کمپیئر ٹو کینیڈین ڈپلومیٹس ان بھارت،
تو وہ ان کے پاس یہ بھی جسٹیفیکیشن آ گئی. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو تناؤ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک حوالے سے. دوسرے حوالے سے پرائم منسٹر ٹروڈو اتنی سخت بیان بازی جو انہوں نے 18 اکتوبر کو معاف کی چاہتا ہوں 18 سپٹمبر کو جو کی تھی کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر, تو اس 18 سپٹمبر کی کارروائی یا اناؤنسمنٹ کے بعد ان کا سٹینس تھوڑا سا لو ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد بھارت کو پرووٹ کرنا نہیں ہے, انسٹیگیٹ کرنا نہیں ہے, ہم بھارت کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کرے. جو ہم کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر ٹروڈو کا یہ کہنا ہے کہ بھارت پیچھے ہے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے پیچھے, جبکہ بھارت کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں اس کے شواہد دیں, اس کے آپ جو ایلیگیشنز لگا رہے ہیں اس کے ہمیں پروف دیں, پھر بات ہوگی. تو کافی گمبھیر صورتحال ہے, اور یہ مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں دیش ڈیموکریسیز ہیں, دونوں دیش جو ہیں وہ بہت رسپانسیبل دیش ہیں, اور کبھی ایسا مقام آیا نہیں. اگرچہ بھارت کی طرف سے دہائیوں سے یہ پریشر کینیڈا پہ رہا ہے کہ جی ہمارے وانٹڈ لوگ ہیں, آپ ان کو ہمارے حوالے کریں, اور یہاں پہ یہ رہا کہ نہیں, آپ کو آپ کی لسٹ جو ہے غلط ہے, ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے قائل ہیں. بالکل بڑی اچھی بات ہے, میں بھی کینیڈا کے سٹینڈ سے ایگری کرتا ہوں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, مگر فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ وائلنس, ہیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ کینیڈا میں نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا, مگر آئی ڈونٹ نو کہ پرائم منسٹر ٹروڈو خاص طور پر اس کو کیوں نہ صرف برداشت کر رہے ہیں بلکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پرموٹ کر رہے ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہت خراب بھی نہیں ہوتا دیکھنا چاہتے. تو سچویشن از کوائٹ ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ فار شیور. کینیڈا کی طرف سے بھارت کے خلاف بیان بازی بظاہر تو کم ہو گئی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو بھارت کے خلاف ٹٹ فور ٹیٹ کے طور پر کچھ ایکشن لیں گے, یا پھر اس صورتحال کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے, جو ڈپلومیسی کے نارمز ہوتے ہیں اس میں جنرلی تو ٹٹ فور ٹیٹ چلتا ہے. جیسے پرائم منسٹر ٹروڈو نے جب 18 سپٹمبر کو بھارت کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر ایلیگیشن لگائے تھے, تو اسی روز انہوں نے بھارت کے ایک ڈپلومیٹ کو ایکسپیل کر دیا تھا. جواباً ٹٹ فور ٹیٹ کے طور پر بھارت نے بھی کینیڈا کے ایک ڈپلومیٹ کو ایکسپیل کر دیا تھا. پھر اس کے بعد کینیڈین کے لیے ویزے بھارت کی ایمبیسی اور کونسلیٹ نے بند کر دیے اس کے 2 روز بعد. تو پھر ٹٹ فور ٹیٹ کے طور پر کینیڈا نے ایسا ایکشن نہیں لیا تھا. اب ایز آف ناؤ جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو بھارت نے 41 ڈپلومیٹس کو نکالنے کا حکم دے دیا. تو اب ٹٹ فور ٹیٹس کے تحت ایز آف ناؤ ابھی تک کینیڈا نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ہم جانتے نہیں کہ جب یہ شو آن ایئر جائے گا یا اس کے بعد کینیڈا اس طرح کا کوئی ایکشن لے گا, لے بھی سکتا ہے. اور لیکن پرائم منسٹر ٹروڈو نے جو آج کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات دوبارہ سے بہتر ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایمبیسیز ہیں کینیڈا کی, جو کونسلیٹس ہیں, ہائی کمیشن ہے, وہ فنکشنل کام کرتا رہے, ان کی یہ خواہش ہے. انہوں نے اگرچہ یہ کہا کہ یہ بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے. تو اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی ٹٹ فور ٹیٹ کے طور پر کینیڈا کوئی ایکشن لے گا یا یہ صورتحال کیسے کام ڈاؤن ہوگی, کیونکہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے جس طرح کا بم پھوڑا ہے کینیڈا کی پارلیمنٹ کے بعد کے اندر 18 سپٹمبر کو, اس کے بعد یہ کام ڈاؤن ہونا بہت مشکل ہے. یہ پرائم منسٹر ٹروڈو کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ کیسے یو ٹرن لیں اس ساری صورتحال پہ, چونکہ وہ بم خود ہی پھاڑ چکے ہیں کینیڈا کی پارلیمنٹ میں. ابھی تک پروف نہ تو دنیا کو انہوں نے دیے ہیں, اور نہ ہی بھارت کو دیے ہیں, اور نہ ہی کینیڈین عوام کو دیے ہیں. اور اس بات کو اب کوئی 14-15 دن ہو چلے ہیں, اور بلکہ 14-15 دن کیا, میں تو کہوں گا 17-18 دن ہو چلے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب مجھے نہیں معلوم کہ کینیڈا جب کہ یہ کلیم کر رہا ہے, خاص طور پر ٹروڈو صاحب کی سرکار, کہ ہمارے جو ہیں ادارے تحقیقات کر رہے ہیں,
لیکن تحقیقات کر رہے ہیں. اگر بھی وہ تحقیقات کر رہے ہیں تو اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ بات تو طے ہے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے یہ جو کام کیا ہے اپنی پاپولیرٹی جو گر رہی تھی اس کو سنبھالنے کے لیے کیا، مگر الٹا ان کی پاپولیرٹی اور گری ہے. مزید یہ تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ بھارت کے ساتھ ان کا جو ایک خاص طور پر انہوں نے ایک بنایا ہوا اسٹینس اگینسٹ بھارت، تو ان کا یہ خیال تھا کہ پارلیمنٹ میں یہ بم شیل ریولیوشن کرنے سے وہ دنیا میں بڑے ایک دم سے پھر پپو ہو جائیں گے. تو پرائم منسٹر ٹروڈو نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے کہ کچے پکے ثبوتوں پہ انہوں نے اتنا بڑا ایکشن لیا. اور اگر ان کے پاس کوئی ریلیٹیولی پکے ثبوت بھی ہوتے تو ہم تک ایز کینیڈین ہم تک پہنچ چکے ہوتے، ابھی تک تو نہیں پہنچے، اور دنیا کو بھی وہ کنونس نہیں کر پائے. ظاہر ہے جو ویسٹرن ورلڈ ہے، امریکہ ہے یا یورپ ہے یا انگلینڈ ہے یا آسٹریلیا ہے، تو وہ کوئی پرائم منسٹر ٹروڈو کی بھرپور مخالفت بھی نہیں کر سکتے، مگر وہ اس کی کوئی حمایت بھی نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے پرائم منسٹر ٹروڈو کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ پاپولیرٹی جس کو وہ چاہ رہے تھے کہ گر رہی ہے اس کو میں مینٹین کروں، وہ بھی نہ ہوئی، وہ بھی گری، ثبوت بھی نہیں دے سکے، دنیا نے بھی ساتھ نہیں دیا. تو پرائم منسٹر ٹروڈو خود تو ٹربل میں ہیں ہی ہیں، انہوں نے کینیڈینز کو بھی، خاص طور پر انڈو کینیڈینز کو بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور پورے کینیڈا کو ایک نئے جو ہے نا کانفلکٹ میں انہوں نے اننیسیسریلی جھونک دیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ پرائم منسٹر ٹروڈو اس ملک کو مزید آگے کس طرف لے کر جائیں گے. ابھی حال ہی میں بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی نے امریکہ کا دورہ کیا. آپ اس دورہ کو امریکہ بھارت رشتوں کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے اس دورہ کے دوران امریکی اداروں نے بھارت اور کینیڈا کے تناؤ پر کو کس طرح دیکھا، اس پر تبصرہ کیجیے. دیکھیے، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلے میں دوسرے حصے کو ایڈریس کرتا ہوں، چونکہ ابھی ہم کینیڈا اور بھارت کی ہی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کینیڈا بھارت کے تناؤ کو امریکی اداروں نے کس نظر سے دیکھا. دیکھیے، اگر ہم امریکی اداروں کی بات کریں تو سب سے پہلے وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یہ ادارے آتے ہیں. پھر امریکہ کے تھنک ٹینکس ہیں، پھر وہاں کی عوام ہے، جنتا ہے، اور پھر وہاں کا میڈیا ہے. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور جو وائٹ ہاؤس، ان سب کے نمائندوں سے ملاقات جے شنکر صاحب کی اور ان کے ڈیلیگیشن کے لوگوں کی ہوئی ہے. اور چونکہ کوارڈ کا ایک سمٹ تھا امریکہ میں، تو کوارڈ کا جو سمٹ تھا وہ تو بہت سارے ملکوں کا جو ہے وہ ڈسکشن کا ایک ٹیبل تھا. تو اس پہ تو یہ بات ڈسکس کسی صورت نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ کینیڈا کوارڈ کا حصہ بھی نہیں ہے، تو وہاں تو یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی ہوگی. مگر ان کی بائی لیٹرل ملاقاتیں یو ایس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سالوون اور اینٹونی بلنکن جو یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، فارن منسٹر کے ایکویلنٹ امریکہ میں، ان سے ہوئی. تو جو ہمیں میڈیا میں نظر آیا کہ ہلکی پھلکی اس مسئلے پہ کوئی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کینیڈا کے ساتھ بھی کنسرنڈ ہیں، ان کے کلیم پہ بھی، اور بھارت کے بھی دوست ہیں. تو اس طرح کی بات چیت ہوئی، کوئی مطلب واضح بات نہ تو ٹونی بلنکن نے کی نہ جیک سلون نے کی. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس، ان کی طرف سے تو بھارت پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا. بہت ہی ہلکی پھلکی اس موضوع پہ بات ہوئی، اور اس کی بھی تفصیلات جو اب تک سامنے آئی ہیں وہ کوئی خاص نہیں ہیں جس سے بھارت اور امریکہ کے رشتوں میں کوئی فرق پڑتا ہو. اب بھارت اور امریکہ کے رشتوں کی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. جے شنکر جی نے اپنے دورے کے آخر میں کہا کہ اس وقت امریکہ اور بھارت کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ہسٹورک ہائٹس پر ہیں، اور اس پہ انہوں نے جو امریکن انڈو امریکنز ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا آپ 3 سے 4 ملین کے بیچ میں آفیشیلی ہیں، تو آپ کی وجہ سے ایک جو ہیومن بانڈ ہے وہ بڑا اسٹرانگ بنا ہوا ہے، کیونکہ انڈو امریکنز کا بہت کنٹریبیوشن ہے امریکہ میں. سب سے ویلدیئر سمجھی جاتی ہے کمیونٹی اور پیسفل کمیونٹی، جس کمیونٹی کے اندر کرائم ریٹ بہت ہی منیمم ہے.
تو اس بات کو امریکنز ویلیو دیتے ہیں. پھر بزنس انٹرپرینورشپ میں جو انڈو امریکنز ہیں وہ بہت آگے ہیں, بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے وہ سی او بھی ہیں. تو اس سارے حوالے سے وہ جے شنکر جی کا یہ کہنا کہ آپ کا یعنی وہ اپنی کمیونٹی سے یہ کہتے ہیں انڈو کے امریکن سے کہ آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کی وجہ سے جو ہیومن بانڈ ہے بٹوین امریکہ اینڈ انڈیا اب وہ بہت بہت مضبوط ہو چکا ہے, وہ اب ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو اس بات کو انہوں نے محسوس کیا اور انہوں نے نمبر سے بات سمجھائی کہ جی نہرو کے زمانے میں کتنے لوگ تھے, راجیو گاندھی نے جب وزٹ کیا تو کتنے لوگ تھے, اس سے پہلے اندرا گاندھی نے جب وزٹ کیا تو کتنے انڈو امریکنز تھے, اور آج کتنا بڑا نمبر ہے اور کتنے انفلوئنشل ہیں. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ اب تعلقات اب یعنی کسی قسم کے جسے کہتے ہیں اتار کا شکار ہونے والے نہیں بلکہ چڑھاؤ ہی اس میں دیکھنے کو ملے گا. پھر جو امریکہ اور انڈیا کے بیچ انٹرنیشنل اسٹریٹجک ایشوز, انڈو پیسفک کا بھی ذکر انہوں نے کیا. انڈو پیسفک اور اس ریجن کی جو شراکت داری ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تجارت دونوں دیشوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر ٹیکنالوجی اور دوسرے جو ہیں دنیا کی ضرورتیں, اس میں دونوں دیش کا ایک دوسرے پر ڈپینڈنسی ہے. صرف انڈیا کی ڈپینڈنسی امریکہ پہ نہیں ہے, امریکہ کی ڈپینڈنسی بھی بھارت پہ بہت ہے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ کافی مطلب اس میں کیا کہنا چاہیے فلوئڈ ہے, دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹر جے شنکر کا جو وزٹ آلموسٹ ایک ہفتے کا وزٹ تھا وہ بڑا ہی ساؤنڈ وزٹ رہا, اور اس میں انہوں نے بڑے امپورٹنٹ میسیجز بھی دیے, ویسٹ کو میسیجز بھی دیے. یو این جی اے میں یعنی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جو انہوں نے خطاب کیا تو بڑا ہی امپورٹنٹ خطاب تھا, جس کا آغاز انہوں نے نمستے بھارت کہہ کر کیا, اور پھر انہوں نے ویسٹرن ورلڈ کو بھی یہ پیغام دیا کہ اب دنیا بدل چکی ہے. انہوں نے صاف کہا کہ یہ چیری پکنگ نہیں چلے گی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ دنیا کو یہ جو ہے نا اپنی مرضی پہ چلانے کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے ویسٹرن ورلڈ کا, انہوں نے ویسٹرن ورلڈ استعمال تو نہیں کیا مگر ان کا اشارہ واضح تھا یہ نہیں چلے گا. تو میرا خیال ہے وہ اپنا میسج بہت سٹرونگ طریقے سے دینے میں کامیاب رہے, اور ان کے میسج کو امریکہ نے کسی صورت بھی اس پہ ریاکشن شو نہیں کیا. کہ ایون ابھی میں نے بات کی کینیڈا اور بھارت کے جو ابھی ٹینشن کے معاملات ہیں, اس پہ بھی امریکہ نے ان کے وزٹ کے دوران کسی قسم کا کوئی ان کو لیکچر نہیں دیا, کسی قسم کا ان کو سرزنش نہیں کی, بلکہ امریکہ نے کوشش کی کہ بھئی اس سے بچا جائے, کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بھارت کے فارن منسٹر نے اپنے اس ریسنٹ دورہ کے دوران بھارت کی پالیسی, بھارت کے نقطہ نظر اور بھارت کے ہونے کو, اس کی ایگزسٹنس کی امپورٹنس کو اسرٹ کیا, اور وہ اسرٹ کرنے میں کامیاب رہے. چلیے بھارت کی بات ہوگی, اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف. تو پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کی طرف. پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے بھی خراب ہو گئی ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر آئے روز حملے ہوتے رہتے ہیں. گزشتہ ہفتے سندھ کے ایک گاؤں میں پولیس کی ایک ریڈ میں 10 سے زائد معصوم لوگ مارے گئے. اس حوالے سے ورلڈ سندھی کانگریس نے حکومت کے اس عمل کو قتل عام قرار دیا. آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے پاکستان میں جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں وہ تو ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے. خاص طور پر روس کے افغانستان آنے کے بعد جس طرح پاکستان نے امریکیوں کے ساتھ مل کر مجاہدین بنائے اور اس کا کاروبار کیا جہاد کا, تو اس کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. پھر 9/11 کے بعد تو انتہا ہو گئی. پھر یہ صرف کوئی انٹرنیشنل چیزیں نہیں ہیں, پاکستان کی اپنی جو انٹرنل پالیسیز ہیں ٹورڈز ایتھنک گروپس جیسے پشتون ہیں, بلوچ ہیں, سندھی ہیں, مہاجر ہیں, ٹورڈز دیم پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹیکل اور انٹرنل جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں وہ بڑی خطرناک رہی ہیں. اچھا, پھر جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو جہادی پالے تھے
کشمیر کے لیے، افغانستان کے لیے، یہ ان کو گلے پڑے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو وہی ایک ہیلری کلنٹن کی ایک بات بار بار دہرائی جاتی ہے، ایک زمانے میں وہ یعنی انہی حالات کے دوران جب وہ پاکستان گئیں تو انہوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سانپ آپ نے اپنی بیک یارڈ میں پالے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمسائے کو صرف کاٹنے کے لیے نہیں، یہ آپ کو بھی کاٹیں گے۔ یہ بات اب ہانٹ کر رہی ہے پاکستان کو بھی، پاکستانیوں کو بھی۔ یہ ایک ریالٹی ہے جو مس ہیلری کلنٹن نے یہ بات کی تھی۔ وہی جو انہوں نے سانپ پالے تھے وہ اجدگے بن چکے ہیں۔ وہ مطلب کبھی سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز پھر ریٹیلیٹ کرتی ہیں، پھر وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے میں کہوں گا کہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے کہ بلوچستان میں بھی۔ اچھا، پھر جو ان کی اپنی اسٹیٹ پالیسیز ہیں، جی ہم نے بلوچوں کو اس طرح کرش کرنا ہے، پشتونوں کو اس طرح کرش کرنا ہے، جو افغانستان کے ساتھ ملنے کی بات کرتے ہیں، یا بلوچ جو انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، بجائے یہ کہ ان کے ساتھ ریئلسٹک بیٹھیں، بات کریں، ان کی گریوینسز کو دور کریں، وہ نہیں کرنا۔ اب اس کی وجہ سے پھر وہاں سے ریٹیلیشن آ رہا ہے۔ اب دیکھیے جو بڑے بڑے مافیا، ڈرگ کارٹیل اور جو یہ ہیومن سمگلرز اور ہر طرح کے سمگلرز جن کے خلاف آج کل پاکستان کی آرمی بات بھی کر رہی ہے، یہ پھر انہی مذہبی جہادی تنظیموں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایون سم ٹائم دے سم ہاؤ مینیج ٹو گیٹ ان ٹو دوز انڈیپینڈنس کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، لبریشن کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ان میں بھی پھر یہ ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ سب کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو تیرا دشمن میرا دشمن والا اگر معاملہ ہو تو دو دشمن پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ وہ بھی تمہارا دشمن ہے اور وہ بھی تمہارا دشمن ہے، چلیں ہم اپنی دشمنی ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں، ہم آپس میں اتحاد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل ہے، چاہے قوموں کی سطح پہ ہو، چاہے یہ انڈیویجولز کی سطح پہ ہو۔ تو اس ساری سچویشن میں پاکستان کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بالکل سالو ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی پاکستان کے ریاستی اداروں کی کوئی ایسی پالیسیاں۔ ظاہر ہے جب ریاستی اداروں کی میں بات کرتا ہوں تو وہ وہاں کے انٹیلیجنس ادارے ہیں اور آرمی ہیں، یہی وہاں پہ سیکیورٹی کے پیراڈائم کو سیٹ کرتے ہیں اور اس کے نیریٹو کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اس نیریٹو کی بنیاد پر اپنے اچھے برے آپریشن کرتے ہیں۔ جس طرح کے وہ آپریشن کرتے ہیں پھر یہ اس طرح کے ان کو ریئیکشن بھی ملتے ہیں۔ عام عوام بھی مر رہے ہیں، اور جو غریب بیچارے سپاہی ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا نا، جو یہ سرحدوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ ان کو تو نوکری چاہیے۔ غریب لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے رینکس میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ نوکری چھوڑ دیں تو کہاں جائیں گے؟ تو وہ بھی بیچارے مر رہے ہیں، کچھ افسر بھی مر جاتے ہیں، وہ بھی نوکری بحال کر رہے ہیں۔ تو سچویشن بڑی یہ گمبھیر ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست نے جب تک ہوش کے ناخن نہ لیے، ریئلسٹک پالیسیز نہ اپنائی، اور یہ جو نفرتوں کا جہان ہے اس کو نہ ختم کیا، تب تک یہ اپنے دشمن خود ہی رہیں گے۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ وارداتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ افغانستان پہ الزام در دیتے ہیں، کبھی یہ انڈیا پہ در دیتے ہیں، کبھی یہ ایران پہ لگا دیتے ہیں اس کی ذمہ داری۔ تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جو اصل کام کرنے والا ہے وہ یہ کہ اپنی پالیسیوں کو یہ مینڈ کریں، ان کو ٹھیک کریں، جو ناراض گروپس ہیں ان کے ساتھ آؤٹ ریچ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اچھا، اپیرنٹلی انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ مذاکرات کا تو کوئی فائدہ نہیں، مذاکرات تو کرنے ہی نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا یہی آپریشن ہی کرنا ہے، جنگ ہی کرنی ہے؟ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، چاہے یہ نیشنز کے انٹرنل ایشوز ہوں، چاہے نیشنز کے ایکسٹرنل آپس میں ایشوز ہوں، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ الٹیمیٹلی تو میز پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب یہ میز پہ جس طرح یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ماضی میں بیٹھے ہیں، اس میں یہ کبھی نیت ہم تک نہیں ان کی پہنچی کہ جس میں انہوں نے یہ چاہا ہو کہ جی ہم اصل جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ وہ صرف یہ ہوتا ہے اوکے آپ یہ نہ کیجیے گا، یہاں حملے نہ کیجیے گا، وہاں پہ ضرور کریں۔ یعنی اس طرح کی خبریں ہم تک پہنچی ہیں کہ جب یہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ جی یہ ٹوٹل امن، ٹوٹل پیس ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یہ ہم پہ نہ اٹیک آئے،
ادھر تو ضرور اٹیک کرو. تو وہ پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے چلیں اتنی ہماری ڈیل ہو گئی، یہ دیں یہ لیں. اس کے بعد جب وہ ڈیل پوری نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں اوکے ہم ادھر بھی اٹیک کر رہے ہیں اور پھر آپ پر بھی اٹیک کر رہے ہیں. تو دس از اینڈ لیس پالیسی. تو جب تک یہ عقل اور ہوش کے ناخن نہیں لیں گے پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے نیریٹو سیٹ کرنے والے ادارے، تب تک یہ چیلنجز ختم ہوتے نظر نہیں آتے بلکہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں. چلیے آخر میں نگورنو کاراباخ سے 1 لاکھ آرمینین کی بے دخلی یا ایگزوڈس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آذربائیجان اور آرمینیا کے بیچ اس لڑائی پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ ہمارے ناظرین کو اس مسئلے کی بیک گراؤنڈ میں موجودہ حالات جو ہیں ان سے کیسے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں گے؟ دیکھیے آپ نے بہت سارے سوالات پوچھے. یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا افسوسناک مسئلہ ہے. نگورنو کاراباخ ہمیشہ سے ایک متنازع ریجن یا ٹیریٹری رہی آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ. ابھی اسی ہفتہ یہ چل رہا ہے کہ نگورنو کاراباخ پہ بالآخر آذربائیجان نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور 1,20,000 کے قریب اس ریجن میں لوگ بستے ہیں اور اس میں سے 1 لاکھ کے قریب ملک چھوڑ کے یعنی اس ٹیریٹری کو چھوڑ کے آرمینیا میں انٹر ہو گئے ہیں، جو آرمینیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا ڈسٹریس ہے. آف کورس اتنے لوگ ایک دم سے ان کی ریاست کے اندر آ گئے، اگرچہ وہ پہلے آرمینیا کے ساتھ جیسے کہتے ہیں ایسوسیٹڈ علاقہ تھا، آرمینیا کا مکمل کنٹرول نہیں تھا. کچھ عرصے سے یہ نگورنو کاراباخ ایک اٹانومس سارٹ آف سو کالڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چلی آ رہی تھی. اب جو ہم ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان پہ جو بڑے دکھ بھری پکچرز دیکھ رہے ہیں، شہر میں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، کچھ بوڑھے رہ گئے ہیں، اپاہج بیچارے رہ گئے ہیں، لوگ اپنے پیٹس خوبصورت کتے چھوڑ کے نکل گئے ہیں، وہ کتے بیچارے خالی گلیوں میں خوراک کی تلاش میں گھوم پھر رہے ہیں. اور یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ جاننا چاہیے. دیکھیے بیک گراؤنڈ تو اس کی ذرا تھوڑی جو دنیا اب ہمیں بتا رہی ہے اس سے بھی تھوڑی ذرا پرانی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ترکیوں نے آرمینین کا ایک قتل عام کیا تھا جس کو ترکی آج تک نہیں مانتے، چونکہ آذربائیجانی جو ہیں یہ بھی ترکی النسل لوگ ہیں. آذربائیجان بھی اور آرمینیا بھی دونوں سوویت یونین کا حصہ تھے. اچھا بہرحال وہ جو قتل عام تھا جس کے لیے آرمینین ہمیشہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ترکیوں سے مطالبہ کرتا رہا، جس کو ایون کینیڈا نے بھی امریکہ نے بھی تسلیم کیا کہ جی آرمینینز کا قتل عام ہوا تھا، لیکن ترکیوں نے اس قتل عام کو تسلیم کرنے سے ہمیشہ سے انکار کیا. تو یہ جو ان دونوں قومیتوں کی لڑائی ہے یہ بہت پرانی ہے. ایون جو ترکی کے ایک لیڈر بتائے جاتے ہیں اتا ترک کمال، جو بڑے ہی ریولوشنری لیڈر بتائے جاتے ہیں، ان کے زمانے میں یہ ہوا تھا. تو یہ ترکی کا صرف کوئی ریلیجیس مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا نیشنلسٹ ایشو ہے. یہ لڑائی جو ہے وہ تب سے چلی آ رہی. ایک ریولوشن تھا نہیں، یہ ریولوشن والا نہیں تھا، یہ معاملہ ریولوشن والا نہیں تھا. وہ ریولوشن تو ترکی کے اندر تھا. اتا ترک کا جو تھا نا وہ باقاعدہ اس کی رجیم کا قتل عام تھا آرمینینز کا. تو آرمینینز جو تھے وہ تب سے، اچھا ایون اس سے بھی ہم پہلے جائیں گے تو آرمینینز اور ترکیوں کا صدیوں پرانا، یہ تو اتا ترک کمال کا تو 1 صدی پرانا واقعہ نا، میں صدیوں پرانا واقعہ، ان کی آپس میں ریلیجیس بنیادوں پر بھی اور ایتھنک بنیادوں پر بھی یہ شدید لڑائیاں رہی. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی بھی نہیں ہے، کافی سائزیبل ہیں، لیکن ان کی شدید لڑائیاں رہی ہیں. اب یہ ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کا پہلا جو ماڈرن ٹائمز میں جو باقاعدہ لڑائی کا معاملہ ہوا، یہ دونوں سوویت یونین کا حصہ تھے، یعنی سوویت فیڈریشن کا حصہ تھے. میں 1980s کی بات کر رہا ہوں. تب یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے. یعنی اس وقت تو بڑا مشکل تھا کہ یہ تو ان کے اس وقت انڈیپینڈنٹ دیش ہی نہیں تھے، یہ تو سوویت یونین کی ریپبلکنز تھیں، جیسے ازبیکستان کرگیزستان تھی، جیسے ازبیکستان کرگیزستان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑ تھے سوویت فیڈریشن میں بھی، جو کہ آلموسٹ امپاسبل تھا. مگر یہ تب 1980 میں لڑ پڑے. پھر یہ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا. تو یہ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو پھر یہ بھی ہوا کہ آذربائیجان
بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے قبضہ کر لیا یہ نگورنو کاراباخ پہ، پھر آرمینین نے قبضہ چھڑا لیا. اچھا پھر یہ ان دونوں ایتھنک ٹرائبز نے ایتھنیسٹی پہ بھی بیس کرتے ہوئے اور ریلیجن پہ بھی بیس کرتے ہوئے ایک دوسرے کا قتل عام کیا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، دونوں نے کیا ہے. ہاں یہ ایک مطلب زیادہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آذربائیجانین نے ذرا زیادہ کیا ہے قتل عام، کیونکہ ان کی نمبر بھی زیادہ تھے، ان کے پاس پاور بھی زیادہ تھی. وہ میں ابھی تھوڑی آگے چل کے وضاحت کروں گا کہ وہ ایسا کیوں ہوا. اب یہ ہوا کہ 2020 میں پھر سارٹ آف آرمینیا نے اس پہ قبضہ کر لیا. اس طرح قبضہ کیا کہ نگورنو کاراباخ ایک اٹانومس اسٹیٹ کے طور پر سامنے آ گئی، اور جس کو سپورٹ کرتا تھا آرمینیا. اچھا اب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آرمینیا کا جو ٹریڈیشنل سپورٹر تھا وہ رشیا تھا، اور جو آذربائیجان کا ٹریڈیشنل سپورٹر تھا وہ تھا ترکی تھا، چونکہ وہ ایک ہی نسل کے تھے. اب آرمینیا کا جو ریسنٹ یہ پرابلم بنا یہ فروری 2021 سے، جب سے روس نے یوکرین پر چڑھائی کی، تو آرمینیا کو یوکرین کا سپورٹر ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آرمینیا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ اس کا الائنس ذرا زیادہ ہو گیا. تو روس کو اس پہ بہت غصہ چڑھا، تو اس نے اپنے ہی جو ٹریڈیشنل جو یہ الائے تھا آرمینیا، اس کا ساتھ چھوڑنا بند کر دیا، اور روسی فوجیں ہی آرمینیا کے اس علاقے میں نگورنو کاراباخ میں پیس کیپنگ فورسز کے طور پر زیادہ تر تھیں. تو انہوں نے ہی پھر یہ کچھ ایسا امپریشن دیا کہ ٹھیک ہے پھر آرمینین ہمارے ساتھ نہیں کھڑے یوکرین کے ساتھ جنگ کے معاملے میں، تو اب ٹھیک ہے ان کی بھی پٹائی ہو، وی ڈونٹ کیئر. تو اسی لیے آرمینین کے جو پرانے دوست تھے روسی تھے، تو آرمینین اب ان سے بھی شدید شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے بھی ہمیں نہیں بچایا آذربائیجانیوں سے. لیکن ایک اور ریالٹی بھی ہے، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، خاص طور پر UN، وہاں پہ نگورنو کاراباخ جو ہے وہ آذربائیجان کا حصہ ہے، وہ آرمینیا کا حصہ نہیں ہے. تو اس لیے آرمینیا کی کوشش تھی کہ ٹھیک ہے اب UN نے بھی اس کو آذربائیجان کا قرار دے دیا، تو ہم اس کو اپنا حصہ نہیں بناتے، ہم وہ جو ایک اٹانومس گورنمنٹ بن رہی ہے اس کی سپورٹ کریں گے، یہ ہمارے پاس رہے، مطلب انڈائریکٹلی ہمارے پاس رہے. تو اب چونکہ آذربائیجان نے کنٹرول حاصل کر لیا نگورنو کاراباخ کا، اب اس کنٹرول کے بعد دنیا بھی اس کے خلاف نہیں بول سکتی، چونکہ وہ تو آلریڈی آذربائیجان کا حصہ ہے. اور آرمینیا جو ہے وہ صرف اب یہ کہہ رہا ہے جی کہ اب یہ بے دردی سے ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں. ادھر سے آذربائیجانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے سن 2020 سے پہلے ہمارے آذربائیجانینز کو نکالا تھا، ایسا بھی ہوا تھا، یہ دودھ کے دھلے ہوئے کوئی ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے، یہ سارے ہی اس میسیکر میں انوالو ہیں. انفارچونیٹلی یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ پھر وہ مطلب کوئی دودھ کا دھلا رہ بھی نہیں سکتا. میں اس میں کسی ایک کو قصوروار قرار نہیں دیتا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے رشینز نے بھی کوئی خاص ساتھ نہیں دیا، انٹرنیشنل کمیونٹی آلریڈی ان کو تسلیم کرتی ہے. اب آذربائیجانین کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہاں سے نکالے گئے تھے تو آپ نے تو ہمارے لوگوں کو بہت مارا تھا، ہم تو آپ کو کوئی خاص نہیں مار رہے، تو اس لیے ہم تو بڑے رحم دل ہیں. بس صرف یہ کہ، اور یہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر نکلنا چاہتے ہیں تو نکل جائیں، اگر رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں. مگر وہاں پر کوئی بھی آرمینین رہنے کو تیار نہیں، سوائے جو بوڑھے ہیں یا جو اپاہج ہیں یا بہت ہی جو ہے نا ڈٹرمنٹ کہ نہیں ہم رہ لیں گے، دیکھ لیں گے، شاید ہمارے ساتھ برا سلوک نہ ہو. اور میں آج بھی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پہ پڑھ رہا تھا تو بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹ پر آرمینین جو چھوڑ کے جا رہے ہیں نگورنو کاراباخ کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اگر جو کچھ ہمارے بہن بھائی رہ گئے ہیں اگر ان کے ساتھ برا سلوک نہ ہوا تو شاید ہم واپس آ جائیں. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دھرتی کی اٹریکشن ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں یہ جو ہے نا، یہ جتنا یہ بالٹک کی بیلٹ ہے، پھر یہ اوپر کی کیسپین سی کے علاقے ہیں، پھر یہ سینٹرل ایشیا، چونکہ یہ سینٹرل ایشیا کا حصہ ہے آذربائیجان، اور یہ کیسپین سی پر بھی آتا ہے، ترکستان کا بھی حصہ ہے. تو یہ ان علاقوں کے لوگوں کو اپنی دھرتی سے بہت پیار ہے، چونکہ یہ اپنے دیشوں کو چھوڑ کے
جانے کے بہت حامی نہیں ہیں. ہم نے اور آپ نے دیکھا ازبیکستان کرغیزستان میں بہت پیسہ نہیں ہوتا تھا, تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں روزی روٹی مل جائے تو اتنی اچھی تازہ ہوا کو چھوڑ کے جانے کو ہم تیار نہیں, ہمارا دل نہیں مانتا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ جب جان کے لالے پڑے ہوں, جیسا کہ کبھی آذربائیجانیوں کو پڑ جاتے ہیں, آرمینین کو پڑ جاتے ہیں, ان کو زیادہ انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے بیکاز دے آر لیس ان نمبر, دے آر لیس ان پاور, تو وہ پھر مطلب بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ پوچھا, ایک اور بھی اس سوال میں ایک سوال جڑا ہوا تھا کہ کیا کبھی یہ لڑائی یہ ختم ہوگی. تو دیکھیے یہ دہائیوں سے لڑائی چل رہی ہے اور یہ آج جس مقام تک پہنچی ہے, یہ جو ریونجز ہیں ایک دوسرے کے خلاف, یہ ختم نہیں ہوں گے. تو جب تک ریونجز ختم نہ ہوں, دیکھیے ایک ہوتا ہے ایک نیشن کا دوسری نیشن کے خلاف چھوٹے لیول کا ریونج, تو وہ مینیج ہو جاتا ہے. جب بڑے بڑے لیول کے ریونجز ہوں تو پھر لڑائیاں الٹیمیٹلی پھر دوبارہ سے پھوٹتی ہیں, پھر یہ چلتی رہتی ہیں. تو یہ بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے جو اس ریجن میں رہتے ہیں. آج کا بلا تکلف تبصرہ کرنے کا بلا تکلف شو میں بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.